بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث اعظم دستگیر. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام محبت نال پڑھی. الصلاة والسلام وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پڑھ پاک درود حضور انورتے میں ذکر حضور دا کردہ ہو جا غرق حضور دے پیارے اندر. میں نعت نبی دے پڑھدا. الصلاة والسلام علیکہ یا وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. نہ پوچھ حال ساڈے جو کہیں حال سونا. نہ پوچھ حال ساڈے جو کہیں حال سونا.
اساں دی حیاتی دے کٹیں دے ودے ہیں ڈیغاں رات ہنجوان دیپنی آل پی کے ڈیغاں رات ہنجوان دیپنی آل پی کے لگی باہجر دی بجھیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال ساڑے سریکی دا ایک کلام پا کے تے میں ایدے وچ تھوڑی جہی تبدیلی کر کے انہوں پڑھ رہے ہیں کچھ اشعار میں اپنی طرفوں لکھے نے کچھ بزرگاں دے نے سمجھ نہ بھی آوے تے پھر بھی کی کہنا ہے سارے ذرا مل کے بولو نہ پوچھ حال ساڑے جو کہیں حال مدنی اساں دن حیاتی دے کٹیں دے ودے ہیں دن رات ہنجوان دی برسات پی کے لگی بھائی جردی بجھیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال ساڑے اے حاسد منافق شہر دی خواری مخالف زمانہ مخالف خدائیے اب صاحب انہوں نہ لے آؤ کان تو پھڑ کے دفعہ ہونا رہنا ہے 12 بجے تو آ کے جاؤ انہوں ذرا لے آؤ بلا کے خبیث آدمی سبحان اللہ جی اے حاسد منافق شہر دی خواری مخالف زمانہ مخالف خدائیے نہ کوئی حال سن دے نہ کوئی حال دیں دے اساں اپنا لا پلیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال ساڑے جو کہیں حال مدنی اساں دی حیاتی دے کٹیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال ساڑے ایک کفر کیا فریدی مسلمان کیا ہے بیا ہوش کہنی جو کیا پار سائیے مسلمان کیا ہے مسلمان کیا کفر کیا فریدی مسلمان کیا ہے بیا ہوش کہنی جو کیا پار سائیے تیرا درد دس دے کعبے دا کعبہ تیرا درد دس دے کعبے دا کعبہ تائیوں تیڈو سر کو جھکیں دے ودے ہیں تیڈا درد دس دے ایک کعبے دا کعبہ تائیوں تیڈو سر کو جھکیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال ساڑے جو کہیں حال سونا اساں دی حیاتی دے کٹیں دے ودے ہیں نہ پوچھ حال ساڑے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ
واتم برہانہ دی حمد و ثنا عقائد و جہاں سید سروراں حامی بے کساں غم گسار زمان دستگیر جہاں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری مقدس عرف و اعلیٰ بلند و بالا بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین کرام، آپ دے سامنے سرنامہ کلام میں قرآن مجید فرقان حمید دے چوتھے پارے وچوں ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے ضمن دے اندر انشاءاللہ تعالی چند ایک معروضات غزوہ احد دے حوالے نال آپ احباب دے گوش گزار کرنی نے۔ اللہ تعالی حق بولنے دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے خالق و مالک اسا سارے حضور دے غلامانو آقا علیہ السلام دی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ احباب ذی وقار، غزوہ احد 3 سن ہجری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دے مکہ المکرمہ تو مدینہ منورہ ہجرت فرمان دے تیسرے سال غزوہ احد ہویا۔ اس تو قبل اسلام اور کفر دی پہلی جڑی جنگ ہوئی ہے وہ غزوہ بدر ہے۔ ہجرت تو بعد بدر دے مقام تے اسلام اور کفر دا پہلا مارکا اس غزوے نو غزوہ بدر دے نام تو یاد کیتا جاندہ ہے، اور یہ جڑا غزوہ احد ہے یہ اصل دے اندر اسے غزوے دی ایک کڑی ہے۔ کس طرح غزوہ بدر دے اندر کافران دے 70 بڑے بڑے کافر واصل جہنم ہو گئے، 70 بڑے بڑے کافر واصل جہنم ہو گئے بدر دے میدان اندر۔ انہوں نے اس دن تو اتحیہ کر لیا، ارادہ کر لیا کہ بھائی اسی ہن ادا اپنے انہاں مقتولین دا بدلہ لینا ہے۔ مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ ایک دن مکہ المکرمہ دے رہن والے جتنے بڑے بڑے کافر سی وہ کٹھے ہو کے تے ابو سفیان کو لائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجے تک کلمہ نہیں سی پڑھیا، وہ سارے کٹھے ہو کے آگے تے آکھن لگے بھئی اسی سارے جمع ہو کے تواڈے کول ایک مطالبہ لے کے آیا، تسی سرداران مکہ دے اندر تواڈا شمار ہوندا ہے، باقی ساڈے سردار تے بدر دے میدان تے مارے گئے، ہن تسی ساڈے سردار ہو، اسی تواڈے کول جمع ہو کے آیا۔ انہاں پوچھیا بھی کدے واسطے؟ کہن لگے اسی اپنے مقتولین دا بدلہ لینا چاہنے ہیں، جڑے بدر وچ مسلمانہ دے ہتھوں واصل جہنم ہوئے نے، اسی انہاں دا بدلہ لینا چاہنے ہیں۔ تے ساڈی مشورہ ساڈے ہی ہے بھئی اس سال سامان تجارت تو کاروبار تو جتنا بھی پرافٹ جتنا منافع ساڈے کول پہنچے وہ سارے دا سارا اسی وقف کر دینے ہیں، ایک فنڈ دے طور جمع کر لینے ہیں، اس سارے پیسے دا منافع دا اصلہ خرید لینے ہیں، ادا سی جناب والا سامان حرب یعنی سامان جنگ خرید کے مسلمانہ دا مقابلہ کرنے ہیں۔ کافرہ نے بالاتفاق اس گل تے ایگری کر لے، متفق ہو گئے سارے، انہوں نے کہا جی گل ٹھیک ہے۔ اور ایک گل یاد رکھو، جڑے کافر نے انہوں نے اس وقت بھی یہ لگدا سی کہ شاید اسی بہت سارا جنگ دا سامان کٹھا کر کے تے مسلمانوں نے شکست دے لوانگے۔ اس ویلے تو لے کے آج تک کافر اصلے تے بھروسہ کر دے، کافر طاقت تے بھروسہ کر دے، لیکن مسلمان اصلے تے نہیں، طاقت تے نہیں، رسول اللہ دی غلامی تے بھروسہ کر دے۔ دور حاضر دے اندر اگر تسی مطالعہ کرو، تاریخ نو پڑھو، مسلمانہ دے سب تو بڑے دشمن، 2 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 س
امریکہ، اسرائیل، انڈیا، یہ ایسے ملک نے جڑے سب تو بڑے مسلمانوں دے دشمن نے. انہاں دی تاریخ نو پڑھو، انہاں دا سب تو زیادہ فوکس، سب تو زیادہ دار و مدار اسلحے دے ہوتے ہیں. انہاں دی کوشش ہے کہ ساڈے کول جدید تو جدید اسلحہ ہوئے، لیکن یاد رکھو یہ جنگاں، یہ معاملات جڑے اسلام دے مقابلے دے اندر ہون، نبی دی شریعت دے مقابلے دے اندر کائنات وچ کوئی اسلحہ بنیا ہی نہیں، نہ قیامت تک کوئی بن سکتا ہے جڑا کسے عاشق دے سینے دا مقابلہ کر جاندا ہوئے. کائنات وچ ایسا اسلحہ نہیں بنیا تے نہ قیامت تک آ سکتا ہے. مسلماناں نوں اس وقت بھی اگر بھروسہ سی، اپنے ایمان تے سی، اللہ دے قرآن تے سی، مدینے دے تاجدار دی ذات تے سی. کافرہ نے مشورہ کیتا بھی ہونا سی بہت سارا سامان جمع کر کے، چونکہ جمعہ دا ٹائم بالکل مختصر ہونا ہے، میں اختصاراً تاریخ دے واقعات بڑے طویل نے. انہوں نے کہا جی چلو ٹھیک ہے. اچھا اس غزوہ بدر تو بعد 5 جنگاں اور بھی ہوئیاں. ایسا نہیں ہے کہ غزوہ بدر تو بعد غزوہ احد ہی ہویا ہے، نہیں، غزوہ بدر تو بعد 5 غزوات اور بھی ہوئے نے. انہاں وچ فوراً بعد غزوہ بدر تو فوراً بعد ابو سفیان مکے تو ایک بہت بڑی جماعت لے کے نکلیا، بے انہیں کیا میں جا کے نہ مدینے تے حملہ کر دینے. تے جدو رستے وچ آیا مدینہ منورہ دے قریب، او دے دل ہی دل دے اندر خیال آیا بھئی گل یہ ہے اگے 70 مر گئے نے، ادو مسلمان ہے بھی تھوڑے سی 313 تے ہون اسی حملہ کیتا مدینے جا کے تے چھڑنا ہونا سانو کوئی نہیں. اس غزوے نو کہندے نے غزوہ سویک. سویک اس وجہ تو آندے نے بھئی ادو نا کافر بہت سارے ستو لے کے آئے سی. ستو جان دے ہو نا، یہ جو کنک دے اج بھی پنڈا تھاواں دے اندر لوگ بنا دینے. اس ویلے انہوں نے کئی بوریاں ستو دیاں بنائیاں تاکہ اسی کوئی خوراک مک بھی جائے تے انہاں تے گزارا کر دے رہاں گے. دل ہی دل وچ خیال آیا بھئی ادو 313 سی تے اسی آئے بھی پوری تیاری نالا، انہاں ساڑھے پلے ککھ بھی نہیں چھڑیا. ہون تے اسی اچانک حملہ کرنے جے نبی دے غلاماں نو لگ گیا پتہ، نہ ساڑھے ستو بچنے نے تے نہ ساڑھا کوئی بندہ بچنا ہے. دل ہی دل وچ انہیں سوچنا شروع کیتا. رات انہوں آندہ چلو بھائی اسی اگے نہیں جانا، اے جڑے نال لوگ نے نا اے پنڈ والے نہیں نا تے حملہ کر دینے. انہوں جناب حملہ کیتا، ایک صحابی نو شہید کیتا تے نس گئے. وہ ستو اپنے اتھے چھڑ گئے. انہوں نے کہا جی اے لے کے نسے تے انہوں پھاڑ لینے. ایک بندہ خالی دوڑ لاوے ایک بندے کو 2-4 من وزن ہوئے، فرق تے پہ جانا ہے نا. انہوں نے وہ سارے ستو سٹے اتھے دوڑ لا دیتی. اس غزوے نو اس وجہ تو غزوہ سویک آندے نے. سویک عربی دے اندر ستو نو آندے نے. اس تو علاوہ بھی 4 غزوات ہوئے، لیکن مشہور غزوہ بدر تو بعد غزوہ احد ہویا. کافر 3000 دا لشکر لے کے، 1000 اونٹ لے کے اور کافی سارا جنگ دا سامان لے کے مکے تو روانہ ہوئے مدینہ منورہ تے حملہ کرن واسطے. ادھر میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام نے بلایا، فرمایا صحابہ میں راتی ایک خواب ویکھے ہے تے اس خواب دی تعبیر اے فلاں فلاں تعبیر ہے. ایک تعبیر میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ میں ویکھے ہے کہ میری تلوار ذوالفقار. اچھا ہر تلوار نو ذوالفقار نہیں کہندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اس تلوار دا نام ذوالفقار کیوں سی؟ اس تلوار دا نام تلوار ذوالفقار کیوں سی؟ اس وجہ تو سی بھئی ایک جنگ دے موقع تے وہ تلوار کسے مال غنیمت وچ آئی سی. تلوار بڑی آلہ سی. وہ تلوار دے نا دندے بنے ہوئے سن. ایک تے ہوندی ہے نا سیدھی تلوار، وہ دے دندے بنے ہوئے سن اس طرح. تے جنہ دے جس تلوار دے دندے ہون انہوں تلوار ذوالفقار کہندے نے، دندیاں والی تلوار. تے او حضور علیہ السلام دی تلوار مبارک سی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی میں خواب ویکھے میری تلوار دا ایک دندہ ٹوٹ گیا ہے. صحابہ عرض کر دیں حضور دی تعبیر کیے. میرے نبی نے فرمایا ان دی تعبیر ہے کہ میری اہل بیت وچوں کوئی نہ کوئی ایک بندہ جام شہادت نوش کرے گا. کوئی نہ کوئی ایک بندہ جام شہادت نوش کرے گا. اور غزوہ احد دے اندر سید الشہداء
میرے نبی دے چچا جان حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت واقع ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے ساری تعبیر بیان کی تھی، پھر میرے نبی نے فرمایا ہن مشورہ یہ ہے مدینے وچ رہ کے لڑی ہے یا مدینے تو باہر جا کے۔ جڑے نوجوان صحابہ سی انہوں نے کہا حضور مدینے وچ نہیں مدینے تو باہر جا کے لڑنا ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا جی مدینے وچ رہ کے لڑنا ہے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی انہیں کہا جی مدینے وچ رہ کے لڑنا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے دیکھا بھی زیادہ صحابہ دا مشورہ یہ ہے مدینے تو باہر لڑنا ہے، اس واسطے مدینے تو باہر جاواں گے۔ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک دے اندر داخل ہوئے، آپ نے زرہ پہنی، جنگ دا سامان اپنے بدن نورانی تے آپ نے جدو پہن لیا تے باہر آئے نا، وہ بڑے بڑے جڑے صحابہ سی وہ کہن لگے نوجواناں نو بے تسی حضور نو ایک کیوں آکھے ہے بے مدینے تو باہر جا کے لڑنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو فرما دیتا سی بس وہی گل پکی سی، تسی مشورہ نہیں سی دینا، تسی یہ مشورہ نہیں سی دینا، تسی حضور نو کیوں آکھے بے مدینے تو باہر جا کے لڑنا ہے۔ انہوں نے کہ یار سانو تے پتہ نہیں سی، اس واسطے ہن حضور باہر آنے نے تے اسی حضور نو ترلا کرنے ہاں۔ میرے آقا باہر تشریف لے کے آئے، صحابہ نے آکھیا حضور مدینے وچ ہی رہ کے لڑنے ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا کسے نبی واسطے جائز نہیں کہ وہ جنگ دا سامان اپنے جسم تے زیب تن کر لوے پھر انہوں اتارے، اے نہیں ہو سکدا۔ ہن وہی گل ہوے گی جیڑی تسی مشورہ کیتا ہے تے جڑے بزرگ صحابہ سی انہوں نے جیڑی صحابہ نال گل کیتی کہن لگے بھی تانوں پتہ نہیں نبی علیہ السلام اپنی مرضی نال تے کوئی گل ہی نہیں کر دے، پھر تساں حضور دے مشورے دی مخالفت اندر مشورہ کیوں دیتا ہے؟ ایک تے تعلیم امت سی بھائی قیامت تک کوئی بڑا بڑا بندہ کوئی اعلیٰ عہدے تے بیٹھ کے تصور نہ کرے کہ میں انہاں نال مشورہ کراں، نہ میرے نبی نے سبق دیتا ہے کوئی بڑا ہے چھوٹا ہے چنگا وہی ہے جڑا مشورہ کر کے کوئی کام کردا ہے، ایک بری گل نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام دا طریقہ کار ہے۔ ہن او صحابہ نوجواناں نو آندے نے یار تانوں انج نہیں سی کرنا چاہیدا تے اونا یقیناً ہو آکھیا ہے کہن لگے تساں جے جوان ہو چڑھدی جوانی ہے تانوں شاید اس گل دا علم نہیں ہے، نبی دے نوکراں دا نظریہ ہے میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ذوق تے بول سکدے ہو، ذوق تے بول سکدے ہو میرے آقا دی زبان حق ادا کریا کرو میرے آقا دی زبان ساڈے بولو بولو کچھ نہیں ہوتا، بولن نال اج تک کسے دا کوئی نقصان نہیں ہویا، جنوں شرم آندی ہے او دے نال میری گل نہیں، جڑا کنجوس ہے او دے نال گل نہیں، جڑا ضدی ہے او دے نال تے اکئی گل نہیں۔ نبی دا نوکر بولے میرے آقا دی زبان میرے سونے دی زبان ساڈے اے گل میری نہیں، اللہ دا قرآن نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، ادا مفہوم ہوئی بڑھدا ہے میرے آقا دی زبان ساڈے میرے سونے دی زبان ساڈے واس، میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہے اتنا بولو، نہیں لگدا تے بولو کسے اور دا بیان کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہے نہیں، کسے اور دا بیان چنگا
ہن انہاں آکھیا حضور دے صحابہ نے جڑے بزرگ نے سمجھدار نے انہاں حضور دے نوجوان صحابہ نو آکھیا تسا نبی رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو کیوں اے مشورہ عطا فرمایا ہے؟ نبی دے صحابہ تے نوکر جدو میرے آقا باہر آئے نے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہونا اللہ دے کسے نبی نو اے گل مناسب نہیں گوارا نہیں جائز نہیں کہ او اپنے جسم تے جناب والا اپنے جسم مبارک تے جنگ دا سامان جنگ دا لباس پہن لین تو بعد انہوں اتارن اے مناسب نہیں لہذا اس واسطے ہونا سا مدینے تو باہر جا کے جنگ لڑنی ہے میرے نبی دے غلاموں اے حضور دے صحابہ دی 1000 دی جماعت 1000 نبی دے صحابہ دی جماعت اللہ دے نبی دی غلامی دے سہارے تے ٹر پئیے ادھر 3000 دا قافلہ ہے ابو سفیان دی معیت دے اندر بڑے بڑے کافر نے بڑے بڑے لوگ نے ادھر میرے نبی رحمت دے 1000 غلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت دے اندر میدان احد ول جا رہے نے میرے نبی دے غلاموں احد ایک پہاڑ دا نام ہے پہاڑ اج بھی موجود ہے جڑے گئے نے اس در دی زیارت کر کے آئے نے جڑے نہیں گئے اللہ میرے سمجھ تو اس دردی حاضری نصیب فرمائے اوہ دیکھ پہاڑ دا نامے پہاڑ تے ہور بھی نے مگر اس پہاڑ نو اج تک منبر و محراب تے یاد کیتا جا رہے آئے اس پہاڑ دا ذکر حدیث اندر بھی ہے اس پہاڑ دا ذکر تاریخ اندر بھی ہے اس پہاڑ نو محدث بھی بیان کردہ ہے اس پہاڑ نو مفسر بھی بیان کردہ ہے اس پہاڑ دی گل استاذ مسند تدریس تے بیان کردہ ہے اس پہاڑ دی گل خطیب منبر تے بیان کردہ ہے اس پہاڑ دی گل نعت خاں اپنے جناب والا اپنی سنا وچ کردہ ہے اس پہاڑ دا ذکر پیر بھی کردہ ہے مرید بھی کردہ ہے یا اللہ پہاڑ تے ہور بھی نے پہاڑ تے مرید بھی بڑے سونے نے پہاڑ تے کشمیر دے بھی بڑے سونے نے پہاڑ تے جناب والا دیگر جگہ تے بھی موجود نے لیکن انہاں پہاڑاں دا ذکر کدی نہیں سنیا انہاں پہاڑاں دا نا کدی نہیں سنیا اسا نہیں ویکھیا کوئی خطیب مرید پہاڑاں دی شان بیان کرے کوئی عالم مرید پہاڑاں دا ذکر کرے کوئی مولوی جناب والا کشمیر دے پہاڑاں دی گل کرے اے جڑا پہاڑ اوہ دے اے دا ذکر کیوں ہو رہا ہے میرے نبی دے غلاموں جدو تاریخ کولوں پوچھیا تاریخ دس دے تاریخ آندی ہے تو جان دے نہیں اے پہاڑو جدے بارے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے جڑا پہاڑ ہے اے پہاڑ میں محمد نال پیار کردہ ہے میں محمد اس پہاڑ نال پیار کرنا میرے نبی رحمت دے پیارے غلاموں نبی فرمایا اے جڑا پہاڑ ہے اے دے نال میں پیار کرنا تے اے میرے نال پیار کردہ ہے تے جدہ نبی نال کرے پیار او دا بیڑا اتھے بھی پار اتھے بھی او دا بیڑا اتھے بھی پار اتھے بھی میرے نبی دے پیارے غلاموں اچھا اس جگہ تے روک کے ایک گل میں ضمناً آگئی کر دیا دور حاضر دے مطابق زمانے دی بڑے بڑے سائنسدان سیاستدان حکمران بڑے بڑے سیکیالوجسٹ بڑے بڑے لوگ مورخ وہ اس گل تے حیران نے بے ایک ایسا ملک جنہوں چوکیدار تو لے کے تے وزارت تک چھوٹے طبقے تو لے کے تے بڑے طبقے تک جنہوں صبح بھی لٹیا جا رہے ہیں شام بھی لٹیا جا رہے ہیں جنہوں اپنے بھی لٹ رہے ہیں بگانے بھی لٹ رہے ہیں لیکن اس ملک نو اج تک مٹا کوئی نہیں سکیا اس گل نو ذہن اندر رکھنا ہے نبی فرمایا میں عہد نال پیار کرنا تے میرے نال پیار کر دے اج تک وہ دا ذکر ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگ حیران نے بھئی ایسا ملک جنہوں صبح شام ہر ویلے
لٹیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی مٹدا نہیں. میں کہ قیامت تک نہ مٹ سکدا ہے نہ اینو کوئی مٹا سکدا ہے کیونکہ اے جدے نا تے بنیا ہے او دے نال تے کوئی پتھر بھی جڑ جائے او بھی قیامت تک زندہ ہو جاندا ہے. آندھے نے جناب اے ملک جنہوں چھوٹے تو لے کے بڑے تک چوکیدار تو لے کے وزیران تک ہر انسان لٹن دے اندر مصروف ہے مشغول ہے لیکن اس ملک نو کوئی مٹا نہیں سکیا. میں انہاں قسم ذوالجلال دی نہ مٹا سکیا ہے نہ مٹ سکدا ہے قیامت تک کیونکہ میرے نبی دے غلام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ امام احمد رضا فرما گئے نے فرمایا میرے نبی دی او ذات جڑا انہاں نال جڑ گیا او دا ذکر بھی تا قیامت ہوندا رہے گا. اسے لئے احمد رضا بول گئے فرمایا مٹ گئے مٹتے گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے نبی دے غلامو تاجدار زندہ باد زندہ باد. میرے نبی دے غلامو حضور فرمائے میرے نال پیار کردہ میں دے نال پیار کرنا. ہن 1000 دی جماعت چلی مدینے ہی چو 3000 دا کفار دا لشکر مکے تو او 7 دن پہلوں غزوہ احد دے جڑی چنگی جگہ سے انہاں قبضہ کر لیا. میرے آقا علیہ السلام چلے مدینے تو تھوڑا جیاں دور گئے تھوڑا جیاں دور بڑی قابل غور بات ہے. تے ایک بندہ ہے جیدہ نام ہے عبداللہ بن ابئی او دا لقب ہے رئیس المنافقین. رئیس المنافقین او جدو 3 میل بھی نہیں چلے مدینے تو بار 3 میل تک بھی نہیں گئے او دے 300 ساتھی سی ٹوٹل کتنی تعداد سی 1000 او 3 میل بھی نہیں چل سکیا میرے محبوب نال. منافق بندہ حق گلتے مشکل وقت ساتھ نہیں دے گا جڑا مشکل وقت بھی ساتھ دوے نا وہ منافق نہیں وہ انسان دا وفادار ہوندہ ہے. 3 میل دور تک بھی نہیں چلے عبداللہ بن ابئی. انہیں کیا لو جی نبی نے ساڑی تے گل ہی نہیں منی اسی کہنے رہے مدینے ویچ رہے کہ لڑو. انہوں نے کیا جی اتھے جاؤ لہذا نبی نے ساڑی گل نہیں منی اسی نہیں جانا. انہیں اپنے 300 ساتھی لے واپس اس واسطے کہ جدو میں 300 کڑنے نے 700 رہ جانگے انہاں دے حوصلے تے پست ہو جانگے. لہذا اس واسطے معاذ اللہ انہاں دی تے ہر ویلے کوشش یہ سی کہ کسے طریقے مسلمانہ نو زیر کیتا جائے کوشش یہ سی. لیکن او نبی دے نوکر جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا سی نا انہاں کیا 300 نہیں سارے انہوں لے جا سارے چلے جاؤ لیکن اسی پڑھے ہیں نبی دا کلمہ دلوں جدو جان یار تے قربان کرنی ہے باہمیں 1000 دے مقابلے ویچ ہوئے یا لکھ دے مقابلے ویچ کرنی جو ہے تے پھر جا کے کر دینی ہے بس. ایک کیڑی گل ہوئی بے 300 چلے گئے تے اسی دوڑ جائیے نا. آپ نے فرمایا جنہیں جانا ہے میرے نال چلو نبی قدم پیچھے نہیں ہٹائے گا. 300 منافق نکل گئے کالے دل والے نکل گئے. ہاں جی وہ کالے دل والے لوگ انہوں نے جناب رستہ پکڑیا تے واپس جناب والا ہو جدو واپس ہوئے نے ذوق واسطے میں تھے فقیر دی گل ضروری سمجھنا. فقیر نے تنو ایہو پیغام دے کے آکھیاں فرمایا دل کالے نالوں مکالا چنگا جے کوئی اس نو جانے
پتا دل یار پچھانے اے دل یار دی متا یار پچھانے اے دل یار دے پچھے ہووے مت یار کدی پچھانے حسین عالم چھوڑ مسیطہ نٹھے جد لگے دل ٹھکانے نبی فرمایا جاؤ 700 رہ گئے مسلمان پہنچ گئے احد میدان دے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا صف بندی کرو صف بندی ہو گئی حضور نے دیکھا ایک صحابی نے نام ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے پیر نہ مکمل پیر زمین تے نہیں رکھیا اڈیاں چک لیاں حضور مشاہدہ فرما رہے سن بھئی کیڑا کیڑا لڑن دے قابل ہے کیڑا چھوٹا ہے انہوں واپس بھیجی ہے تے وہ چھوٹا جیاں صحابی نے انج اپنی اڈیاں چک کے تاکہ حضور نو پتہ چلے بھی میں بھی لڑ سکنا یار آج دے بچے ہون تے انہاں دی کوشش ہوندی ہے بے سکولوں چھٹیاں ہون تے نانکیاں جا کے بہ جائیے مدرسے سختی ہوئے ماں پہ آنے نے کہ کوشش چھڑو یار مولوی کٹ دے بڑا نے ہاتھ بھی نہ لاندے ہون چھڑو پڑھنا نہیں مولوی مار دے نے تے اس ویلے بھی تے اس ویلے بھی فرق صرف انہا سی انہا سب کچھ یار تے قربان کیتا دین تے قربان کیتا 313 نو بھی اللہ فتح عطا فرمائی آج اتنے عرب مسلمان ہو کے بھی کیوں مارے جا رہے ہیں کیوں اساں دین تو دور ہو گئے ہیں حضرت رافع بن خدیج اڈیاں چوک کے نہ تینج کھڑے نے میرے نبی علیہ السلام نے ویکھیا نا تے حضور مسکرا پائے نے میرے نبی مسکرائے نے حضور نے پتہ تے چل گیا بھی میرا غلام ایک چاند ہے میں نے واپس نہ کسے طریقے حضور بھیجن اللہ اکبر میرے نبی دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام اپنے غلام حضرت رافع بن خدیج نو ویکھ کے مسکرائے نے جدو میرے آقا مسکرائے نے پھر منظر ہوئی ہوئے گا تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں سارے نبی دے نوکران دے ہوئی نعرہ ہوئے گا کیونکہ جڑے نبی دے غلام نبی دے نوکر ہر ویلے اس تاک دے اندر اس تلاش دے اندر رہندے نے کہ نبی مسکران تے اسی مسکرانے حضور دا دیدار کر لئیے ہونا حضرت رافع بن خدیج نے انج اڈیاں چکیاں اپنے آپ نو اچا کر کے وکھان واسطے تاکہ میرے نبی نو پتہ چلے میں بھی لڑ سکنا وا میرے نبی دے غلاموں او نبی جڑے دلوں دی کیفیت نو جان دے نے میرے نبی نے جدو اپنے غلام نو ویکھیا تے حضور مسکرائے نے جدو میرے نبی مسکرائے نے قسم ذوالجلال دی اس ویلے منظر ہوئی ہوئے گا اس ویلے ابو بکر بھی آندے ہونگے عمر بھی آندے ہونگے اس ویلے عثمان و علی سعد و سعید بھی آندے ہونگے تیریاں تک کے اداواں میں بولو بولو ذرا سارے بولو چودھری بندہ نہ بولے نبی دے نوکر بولے تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی ملاقات سجن ساڈے عید ہو گئی اے ملاقات سجن ساڈے عید ہو گئی تیرا اچائے نواں نالے نہیں اوپر چھاواں سنیا تیریاں تک کے اداواں میں
فرمایا تساں بھی جانا ہے نال. حضرت رافع نو اجازت مل گئی, خوش ہو گئے. آپ دا ایک چھوٹا جیاں بھائی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ نہ تو چھوٹے سن, انہوں نے ویکھیا بھی میرے بھائی نو تے اجازت مل گئی ہے. وہ ہن بھائی نو کہنے لگے بھائی مینوں تے اجازت نہیں ملی, تانوں مل گئی ہے, تسی ایک مہربانی کرو, میں حضور نال گل کرنا تے تسی میرا ساتھ دیو. آپ نے فرمایا بھئی ٹھیک ہے کرو گل. وہ کہنے لگا نبی رحمت دے دربار وچ, آندا حضور گل یہ ہے بھئی میرا جڑا بھائی ہے نا یہ وڈا میرے تو ہے, لیکن میں طاقت تے ہنر ادھے نالوں زیادہ, اگر تسی چاہندے ہو تو میری تے دی کشتی کرا لو. میری تے دی شرعی مسئلہ بھی سنو, کشتی کرنا, کبڈی کھیڈنا یہ ناجائز نہیں, حرام نہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس دور وچ جس طریقے نال گیم ایک کھیڈاں کھیڈیاں جاندیاں نے بالکل حرام نے. کیوں؟ آج تسی ویندے ہو کبڈی کھیڈن والے اج کل تے ہر گیم کھیڈن واسطے وہ جناب لباس ایسا پہن لیندے نے جڑا غیر شرعی ہے. مرد واسطے ناف تو لے کے گھٹنیاں تک, گوڈیاں تک یہ ستر ہے مرد دا. یہ بندہ کسے دے سامنے عیاں نہیں کر سکدا, ظاہر نہیں کر سکدا. ہاں جی, جے کوئی کرے گا تو وہ مجرم ہے, گناہگار ہے. اس واسطے اگر لباس پورا ہوئے, کوئی جوا کوئی شرط نہ ہوئے, حضور دی سنت سمجھ کے کوئی کھیڑے تے خدا دی قسم ہے ثواب بھی ملتا ہے, ثواب بھی ملتا ہے حضور دی سنت سمجھ کے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو بھئی ٹھیک ہے. حضور دے صحابہ نے کشتی کی تھی آپس وچ. وہ کانج کی کہنے لگے, آندے مینوں پتہ ہے بھی تو ہے تے تگڑا میرے کول, ایک بندہ وڈا ہے ایک چھوٹا ہے, ہاں جی تو ہے تگڑا میرے کول, لیکن تیرے سامنے ترلا ہے, تینوں تے اجازت مل گئی ہے, جے توں اج ڈھہ گیا میرا بھی کم بن جائے گا, پھر آپاں دوویں جنت وچ کٹھے جاواں گے. چھوٹا ویر آندا ہے اگر تو اجازت دے میں تیرے نال کشتی کرنی ہے, میں لڑنا ہے, تیری اجازت ہوئے, میں نو پتہ ہے تو میرے تو زیادہ ہیں طاقت وچ بھی ہنر وچ بھی ہر حوالے نال, لیکن میں تیرے سامنے ترلا کرنا, تیری منت کرنا, تو ڈگ پہ ڈھے جا تاکہ جی میں میدان احد وچ کٹھے آئے ہیں ایویں رب دی جنت وچ بھی کٹھے جاواں گے. انہیں آکھیا چلو ٹھیک ہے من لیا. بڑا بھائی ہار گیا, چھوٹا جت گیا. میرے نبی فرمایا دوئیں چلو. بچے نانی دے گھر جامن خوش ہونے نے, بچے سیر و سیاحت پکنک تے جامن خوش ہونے نے. اے او بچے نے جڑے نبی واسطے اپنی جان پیش کر کے پہ خوش ہونے نے. میرے نبی دے غلاموں ہن میرے کریم نبی نے پھر صفاں دے اندر ویکھیا ایک اور حضور دے صحابی نے, نام حضرت جناب عمر بن جموع رضی اللہ تعالی عنہ. لت تو معذور نے. میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا او میرے صحابی تینوں بھی اجازت مدینہ منورہ واپس چلا جا. میرے نبی دا غلام حضرت عمر بن جموع انج ہاتھ جوڑ کے آمین سونیا اے منو اگر تساں فرما رہے ہو میں ایک لت تو معذور ہاں, پھر منو ایک گل دا جواب دے وہ لجپال نبی, یا تے منو دسو جنت دے اندر لنگڑے نہیں جان گے, جنت دے اندر معذور نہیں جان گے. میرے نبی لجپال دے دربار اندر ہاتھ جوڑ کے آنے نے اے سونیا یا تے دس دے وہ جنت اندر کوئی لنگڑا نہیں جائے گا, اگر جائے گا تے پھر منو دسو میں کیوں نہیں تھوڑی عزت اپنی جان قربان کر سکدا. یہ میرے نبی دے صحابہ دا نظریہ ویکھو. اسی آکھے آج جناب دین نو مال دی ضرورت ہے, او مولویاں دے دماغ خراب ہو گیا ہے. مولوی آکھے جناب اج مسجد نو تواڈی ضرورت ہے, نہیں. مولوی آکھے جناب مدرسے نو تواڈی ضرورت ہے, تواڈی گل نہیں کر رہا. تواڈی محبت دے چرچے بڑی دور دور تک نے, خدا دی قسم ہے. کئی خوش نے تے کئیاں نو تکلیف ہے. تواڈی گل نہیں میں کر رہا, میں اوورال معاشرے دی گل کر رہا. اج دے زمانے دے اندر ایک گل موجود ہے. عالم آکھے جناب اج اپنے بچیاں نو مدرسے دے اندر داخل کرو, روٹی کتھوں کھان گے؟ بھروسہ نہیں ہے نا, توکل نہیں ہے.
او یار عوام دا تے کی جرمے دے اندر مولویاں دا توکل نہیں ہے. مولویاں نو بھی ایک خوف ہے جو مسیت چھٹ گئی تے روزی کتھوں لبے گی. اسانو یہ تے پتہ ہی نہیں بھی روزی دین والا تے اتے بیٹھا ہے. ہاں جی روزی دین والا رب ہے, کوئی کسے نو روزی نہیں کھوا سکدا. عام بندے دی تے گل نہیں, مولویاں دا بھی توکل ختم ہے. جیڑا بندہ آج بھی توکل اللہ تے زندگی گزار رہے ہیں نا, خدا دی قسم ہے نہ او دی عزت نو کوئی گھٹا سکدا ہے نہ او دے رزق نو کوئی گھٹا سکدا ہے. ہن توکل سی نا محبوب تے, حضور فرما رہے ہیں بھئی چلے جاؤ تو انہوں اجازت ہے, لیکن انہاں آکھیا نہیں سونے ہاں جے آ گئے ہاں تے تیرے قدمہ تے جان قربان کر کے ہی جانا ہے. میرے نبی نے فرمایا امر تسی چلے جاؤ واپس. تے ہاتھ جوڑ کے آندھے نے حضور اگر تساں حکم دے وہ میں نو اے دسو جنت دے اندر معذور نہیں جان گے, اگر نہیں جان گے تے میں واپس چلا جانا, اگر جان گے تے پھر میں بھی یہ ہو آنا. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. ہن صحابی جڑی گل کر رہے نے انہوں اعلیٰ حضرت نے بیان کیتا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. مل کے ذرا کہہ لو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. سارے ذرا بولو, سارے بولو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. جڑا نبی لے آیا ہے, جڑا نبی دی نوکری لے آیا ہے, او بولے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہے. منہ میں زبان زبان نبی لئیے او بولے ہے منہ میں زبان دہن میں زبان تمہارے لیے جسم میں ہے جان تمہارے لیے. حضرت عمر بن جموع سونیا سب کچھ ہے ہی تیرا, پھر اجازت دے چھڑو. میرے نبی فرمایا تسی بھی چلو. حضور دے سارے صحابہ جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں وقت ہو چکا ہے. آخری بات ایک دو منٹ دی گل کر کے انشاءاللہ اگلے جمعے اس تو اگے بیان کریں گے. حضور علیہ السلام دے صحابی بھی چلے. ایک صحابی نے نام حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہاں دا لقب غسیل الملائکہ, یعنی جنہوں فرشتیاں نے غسل دیتا ہے. کنے غسل دیتا ہے؟ فرشتیاں نے. جنگ دا میدان ختم ہو گیا, آقا علیہ السلام نے دیکھا اب ایک صحابی نہیں مل رہے. حضور فرمایا انہوں تلاش کرو. تلاش کردے پہنچے. میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ آندے نے حضور نظر نہیں آ رہا میدان جنگ وچ. میرے نبی نے نگاہ اٹھا کے دیکھا, آئے ہائے حضور نگاہ اٹھان تے بڑی دور تک جاندی ہے, خدا دی قسم ہے. اس واسطے محبت نال بیٹھیا کرو. جے ایک واری نگاہ کرم ہوگی خدا دی قسم بگڑی بن جائے گی. میرے نبی نے اپنی نگاہ نبوت نو اٹھایا. میرے نبی نے فرمایا صحابہ انہاں نو تلاش نہ کرو, او ہونے آ جان گے. صحابہ نے جدوں حضور فرما دیتا اسی مطمئن ہو گئے. کیوں؟ میرے آقا دی زبان ساڈے واز. بولو ذرا سارے, میرے آقا دی زبان ساڈے واز.
میرے سونے دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ میرے نبی فرمایا صحابہ رک جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ صحابہ نے تھوڑی دیر گزری ہے، اساں ویکھیا ہے حضرت جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جسم پاک میدان احد دے اندر موجود ہے، انہاں دے سر تو انہاں دے والاں تو پانی دے قطرے پہ ٹپک دے نے۔ میرے نبی دے غلاموں صحابہ عرض کر دینے سونے اے شہادت تو بعد تے شہید دا غسل بھی نہیں، انہاں دے کپڑیاں وچ انہاں نو دفن کیتا جاندا ہے۔ سونے ایک ہی راز گل کی ہے، اج انہاں دے جسم تو پانی دے قطرے کیوں ٹپک رہے نے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ اے حضرت حنظلہ اپنے گھر دے اندر اپنی بیوی دے نال بستر استراحت تے سی، ادھر مدینے دے اندر اعلان ہو گیا صحابہ آ جاؤ، اللہ دے دین نو تہاڈی ضرورت ہے، نبی دی عزت لئی تہاڈی ضرورت ہے، نبی دی شریعت لئی تہاڈی ضرورت ہے۔ حضرت حنظلہ نے آکھیا اگر میں غسل کردا رہ گیا پھر لیٹ نہ ہو جائے، دیر نہ ہو جائے، غسل تے جنت وچ بھی ہو سکدا ہے، نبی دے قدماں تے قربان ہون دا موقع کدے کدے ملدا ہے۔ نبی فرمایا اے اونجی آ گئے نے، اے احد دے میدان اندر شہید ہو گئے نے، ہن اللہ دے فرشتے نو جنت دے پانی نال غسل دے کے آئے نے، جنت دے پانی نال غسل دے کے آئے نے۔ میرے نبی دے غلاموں وقت بالکل پورا ہو چکا ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی اس تو اگے بیان کریں گے، تمام دوستوں نے ادا فرما لو۔